اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی ٹی وی چینل کربلا مقدسہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اپنے پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے 69ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور ایک سوال اس میں سے یہ ہے کہ یہ مہدی ہے کون؟ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا المہدی من ولدی ووجہہ کالکوکب الدری۔ حضرت مہدی علیہ السلام میرے فرزندان میں سے ہے اور اس کا چہرہ نور درخشاں ہے۔ اس حدیث میں اگر دیکھا جائے تو شاید یہ کوکب الدری والی جو تفسیر ہے شاید اس آیت کی تفسیر ہو کہ خود قرآن میں کہا کہ اشرقت الارض بنور ربہا، ہم اس سرزمین کو تیرے رب کی نور سے منور کر دیں گے، اور وہاں حدیث میں بھی کچھ یہی ہے کہ ووجہہ کالکوکب الدری، کہ ان کا چہرہ کچھ اس طریقے سے ہے جیسے کوکب الدری۔ تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں عالی جناب مولانا سید افتخار مہدی رضوی صاحب، انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، بہت کم آ رہی ہے۔ جی سیدنا، آواز ہماری آپ سماعت فرما رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز تو آ رہی ہے لیکن کچھ ویک ہے۔ جی محمون صدای بنده را نمیشنم۔ جی سیدنا، آپ ہماری آواز اب سماعت فرما رہے ہیں؟ شاید کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، البتہ انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور سوالات انشاءاللہ ان کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو عرض یہ ہے کہ جیسا ہم بتا رہے تھے کہ فرمایا کہ ان کا چہرہ ایسا ہے جیسے کہ کوکب الدری، اور دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو کیفیت کچھ ایسی ہوگی کہ لوگوں کو نور خورشید یعنی سورج کی نور کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس میں جو ہے شاید اس قسم کے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یعنی وہ گمراہی کے اندھیروں کو ختم کرنا، جو کہ ایک ظاہر ہے کہ جو گمراہی کے اندھیرے ہیں۔ جی مہمان ہمارے ساتھ دوبارہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان سے کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، مولا کا کرم ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود تشریف لائے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے معلومات سے انشاءاللہ ہم بھی استفادہ کر سکیں۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ خداوند عالم دنیا و آخرت میں آپ حضرات کو کامیابی اور عزت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ سرزمین مقدس، سرزمین انقلاب، سرزمین محافظ دین و شریعت،
بے شک کربلا مقدسہ سے آپ حضرات اس مبارک فریضے کو، تبلیغ دین جو فریضے کو انجام دے رہے ہیں، خداوند عالم آپ حضرات کو کامیابی اور ترقی اور عزت عطا فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ قبلہ سوالات کا سلسلہ جاری کر لیتے ہیں آپ کی اجازت سے۔ ایک سوال ہمارے جی پاس یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک طریقے سے شہادت، ایام شہادت حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، اور پروگرام بھی ہمارا امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہیں، تو ایک عظیم ربط ہے ان کا، حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا۔ تو سوال پہلا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے امام مہدی علیہ السلام کی کیا نشانیاں بیان فرمائی، اور پھر بنابر روایت مشہور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کے وجوہات بیان فرمائیں۔ اس سوال پہ اگر آپ وضاحت کریں، سب سے پہلی نشانیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ لأہلہا والسلام علی اہلہ ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ وعلی اعداء آل اللہ، بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سبحان اللہ۔ سورہ مبارکہ توبہ کی 33ویں آیت کریمہ ہے بے شک۔ کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا جی دین حق اور ہدایت دے کر، بے شک تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان عالم پر غالب کر دے، بے شک اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ بے شک۔ آج بات ہمارے پاس بہت تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے، وقت مختصر ہے پروگرام کا، جی تو میں اپنے موضوع پر تمہید میں بغیر گئے ہوئے آنا چاہتا ہوں جی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تمام مسلمانوں سے، اہل قرآن سے، جی کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن دین اسلام، جو کہ دین ہدایت ہے، دین حق ہے، بے شک اس لیے یہ دین تمام ادیان عالم پر غالب آئے گا۔ غالب آنے کا مطلب یعنی جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی دھرم ہیں، جی جتنے بھی ادیان ہیں، سب مذاہب ادیان ختم ہو جائیں گے، صرف ایک دین ہوگا، ایک صدا ہوگی، ایک کلمہ ہوگا، وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام کائنات میں اسلام ہی مذہب وہ ہوگا کہ جس کو مانا جائے گا۔ بے شک لیکن یہ آیت کریمہ آج سے 1400 سال پہلے تقریباً جو ہے وہ نازل ہوئی، جی اور آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی ایسا موقع آیا ہو کہ کبھی بھی دین اسلام پورے عالم اسلام پر غالب آ گیا ہو۔ بے شک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ الہی ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ بے تو اب شک ایک سوال سب کے ذہن میں آئے گا کہ وعدہ الہی کب پورا ہوگا، اور کون وہ ذات ہے، کون وہ شخصیت ہے جس کے ذریعے سے وعدہ الہی پورا ہوگا۔ بے اس شک لیے کہ تمام مسلمانوں کو اس بات پر قرآن مجید کے آیات اور تاریخ اور احادیث کی بنیاد پر یہ اتفاق ہے کہ رسول اسلام اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، جی آپ کی ظاہری حیات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، بے شک تو ابھی تک یہ وعدہ الہی پورا نہیں ہو سکا ہے۔ صحیح۔ اب اس کے لیے اتنا بڑا معرکہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کون پورا کرے گا؟ جی تو اسی لیے پوری کائنات میں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے افراد ہوں، سب کی یہاں ایک نظریہ پایا جاتا ہے، ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخصیت آئے گی، جی بے شک اس کا وجود، اس کا آنا ضروری ہے، جی جو منقذ بشریت ہے، نجات دہندہ انسانیت ہے، بے شک تمام انسانوں کو ظلم و جور سے، ظالموں کے شکنجوں سے، جابروں اور فاسقوں کے مکر و فریب سے بچا کر وہ عدل و انصاف کے راستے پر
لا کر اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ اب اتنا بڑا مقام اس انسان کا، اس ذات کا، کہ آج تک جب سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے جی اور جب سے انسانیت کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جناب آدم سے لے کر آج تک، جی جو مقام اور رتبہ اور جو ذمہ داری اس الہی نمائندے کے جو آخری زمانے میں آنے والا ہے بیان کی گئی ہے قرآن مجید کی متعدد آیات میں اور پیغمبر اسلام کی صدہا احادیث مبارکہ میں اور صحابہ اور تابعین اور علماء کے اقوال میں یا دوسرے جو مذاہب ہیں، آج تک اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا اقتدار اور اختیار اور انصاف کا حامل کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہیں آیا۔ یقینا۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے مطابق اور اگر مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق سب سے بڑی حکومت جناب سلیمان نبی علیہ السلام کی تھی، کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ چرندوں پرندوں اور جنات دیو سب کے اوپر تھی، بے شک۔ لیکن جناب سلیمان کی حکومت بھی پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر نہیں تھی، ایک خطہ ارض جو فلسطین میں اور اس کے اطراف و جوانب میں جو ہے وہ محدود تھی۔ جی خود پیغمبر اسلام کی جو حکومت مدینہ منورہ میں قائم ہوئی، آپ کا اقتدار و اختیار جو ظاہری دنیاوی تھا وہ جزیرۃ العرب اور عرب کے اطراف کے کچھ علاقوں کے علاوہ جو ہے وہ پوری سرزمین پر جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد کوئی بادشاہ کوئی نہیں آیا کہ جس کا اقتدار جو ہے وہ پوری دنیا میں قائم ہو سکا ہو۔ بے شک۔ تو اب جب آیات قرآنی یہ کہہ رہی ہیں اور احادیث پیغمبر اسلام اور معصومین کی احادیث میں یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کا اقتدار و اختیار اور حکومت پوری دنیا میں ہوگی، اور وہ دنیا جو ظلم و جور سے بھری ہوگی اس کو عدل و انصاف سے ایسے ہی پر کر دے گا۔ بے شک۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس اور اس منصب اور اس ذمہ داری کو لینے کے لیے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں تمنائیں جو ہے وہ پیدا ہونا لازمی ہے جی کہ وہ اقتدار و اختیار حکومت جو ملنے والی ہے ان اوصاف کا حامل میں ہو جاؤں، یا بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوگی کہ میں نہیں تو میری نسل میں یا میری اولاد میں یہ کوئی ایسا پیدا ہو جائے، کوئی ایسی شخصیت آئے جو ان اوصاف اور ان صفات اور کمالات کا حامل ہو، اور اس کے ذریعے سے یہ وعدہ الہی پورا ہو اور وہ پوری دنیا پر حکومت بھی کرے، اور صرف حکومت نہیں بدلے بلکہ عدل و انصاف کی حکومت کرے کہ اس کی حکومت میں کسی کے اوپر ظلم و جبر نہ ہو۔ بے شک۔ اب اس کے لیے ضروری تھا کہ خود قرآن مجید اور قلب اطہر پر یہ قرآن مجید نازل ہوا اور پیغمبر اسلام اس ذات مقدسہ کا تعارف بھی کرائیں، اس کے صفات بھی بتائیں، کمالات بھی بتائیں، اس کے تشخصات بھی بتائیں، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی ذات مشخص اور معین ہو سکے۔ جب وہ آئے تو لوگ اس پر ایمان لا کر اس کی مدد کر سکیں، اس کی نصرت کر سکیں اور اس کی بیعت کر کے اس کے حامی اور مددگار ہو سکیں۔ بے شک۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ کسی بھی انسان کے پہچاننے کا، اس کے تشخص اور تعین کا جہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوصاف اور صفات اور کمالات بیان کیے جائیں، لوگ اس کے صفات اور کمالات اور اوصاف کے ذریعے سے اس انسان کو، اس ذات کو پہچان لیں، اس کی معرفت حاصل کر لیں، وہیں ایک بڑا اور اہم طریقہ ہے کہ یہ بھی بتایا جائے، یہ بھی پہچانوا جائے کہ وہ ذات کس کی نسل سے ہوگی، کس خاندان سے ہوگی، بے شک، کس کا وہ بیٹا ہوگا، کس کا فرزند ہوگا، کس آغوش میں آئے گا، تاکہ دوسرے وہ افراد جو ان صفات اور کمالات کے حامل ہونے کا اپنے لیے دعویٰ کریں کہ ہم ان صفات اور کمالات کے مالک ہیں، ان دوسروں کے سامنے پہچاننے کے ایک اور بھی طریقہ ہو، وہ اس کے خاندان کا طریقہ ہو، وہ اس کے نسل اور جو ہے اس کی ذریت کا ہو کہ کس کے یہ بیٹے ہیں، کس خاندان سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں۔ اس لیے دیکھیے جیسے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جو متعدد احادیث میں آپ کی ایک صفت جو بیان کی گئی ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اور یہی وہ صفت ہے جس کو پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا
کہ میرا فرزند آخری وہ ہوگا دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح سے پر کر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے پر ہوگی، بھری ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کی بنیاد پر دنیا کے تمام مظلومین، جو بے کس ہے، جو مظلوم ہے، جو ستائے ہوئے ہیں، جو محتاج ہیں، وہ ایک آس لگائے ہوئی ہیں، ایک امید ہے، تمام مظلوموں کی امید ہے امام زمان علیہ السلام، سبحان تمام بے کسوں کی آس ہے امام زمان علیہ السلام، بے شک۔ کہ جتنا بھی بڑھ جائے ایک وقت آئے گا ان کا خاتمہ ہوگا اور عدل و انصاف کی فضا قائم ہوگی، عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، چاہے جتنے بڑے ظالم آ جائیں، چاہے جتنے بڑے قاتل آ جائیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب الہی حکومت قائم ہوگی۔ تو اسی لیے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے کو امام مہدی بتا کر تعارف کرایا کہ میں ہوں آخری مہدی، میں ہوں وہ نجات دہندہ انسانیت، میں ہوں وہ منقذ بشریت، کہ جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر اسلام نے اپنی احادیث میں جو ہے وعدہ فرمایا میں ہوں۔ اس لیے تاریخ یہ کہتی ہے کہ اب تک کم سے کم 50 افراد ایسے پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے جھوٹے یہ دعوے کیے کہ میں امام مہدی ہوں۔ استغفر اللہ۔ اب ان میں امام مہدی کی سب سے ابرز اور ظاہر صفت جو یہ بیان کی گئی کہ عدل و انصاف سے وہ دنیا کو پر کر دیں گے۔ بے شک۔ اب ہو سکتا ہے کہ انسان آنے کے بعد یہ کہے کہ وہ امام مہدی میں ہوں، جی تم جتنے بھی دنیا کے انسان سب میری بیعت کرو، سب میرا حکم مانو، سب مجھے امام مانو اور میرا ساتھ دو، میری مدد کرو، میرے پرچم تلے جمع ہو جاؤ اور میری مدد کر کے تم میرا اقتدار، میری حکومت پوری دنیا پر قائم کرنے میں میری مدد کرو، اور جب میری حکومت قائم ہو جائے گی تو میں اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دوں گا۔ صحیح۔ اب ایسا بہت ممکن ہے کہ ایک انسان آ کے ایسا دعویٰ کرے، اور لوگوں نے دعویٰ کیا، تو اب ہمارے پاس اس کے انکار کے لیے کون سی دلیل ہوگی جی کہ ہم یہ انکار کر دیں نہیں تم جو ہے وہ امام مہدی نہیں ہو؟ صحیح۔ اس لیے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے جب حکومت قائم ہو جائے گی، حکومت قائم ہونے کے بعد وہ دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا۔ بے تو شک۔ پہلے تو یہی دعویٰ ہوگا ہماری مدد کرو، ہم حکومت قائم کریں، اس کے بعد جو ہے وہ عدل و انصاف سے ہم دنیا کو پر کر دیں گے، جیسے کہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں یا عمرہ ہیں یا صدور ہیں۔ صحیح۔ اور سلیقہ یہی رہا ہے کہ جب لوگ حکومت میں آنا چاہتے ہیں تو آنے کے بعد پہلے جو ہے وہ وعدہ لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ تم ہماری حکومت بنا دو، اس کے بعد ہم تمہارے لیے یہ فیسلٹی اور یہ جو سہولت اور یہ عیش و آرام کی چیزیں جو ہم فراہم کریں گے۔ تو ایسے ہی وہ آنے والا بھی کہہ سکتا ہے۔ صحیح۔ اسی لیے پیغمبر اسلام چونکہ آپ کی نظر رسالت و عصمت دیکھ رہی تھی جی کہ بہت سارے لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور اپنی بیعت لیں گے، اپنے اقتدار اور حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے، بالکل۔ تو پیغمبر اسلام نے جہاں امام مہدی علیہ السلام کے صفات اور کمالات بتائے ہیں، وہیں آپ کے خاندان، آپ کے آبا و اجداد کا بھی تعارف کرایا ہے جی کہ آپ کس قبیلے سے ہوں گے، کس خاندان سے ہوں گے، کس نسل سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جی اور اس کے لیے اہل سنت اور شیعہ دونوں کی یہاں بہت زیادہ روایات پائی جا رہی ہیں۔ صحیح۔ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آیت مبارکہ پیش کی ہے جی سورہ توبہ کی، اس کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے صحیح۔ کہ متواتر روایتیں ہیں صحا صحیح۔ کہ ان المہدی من عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ۔ کہ امام مہدی ہے وہ رسول اسلام کی عطرت سے ہوں گے۔ بے شک۔ تو اب بعد احادیث میں ہے کہ رسول اسلام جو ہے کس سے ہوں گے؟ رسول اسلام کی عطرت سے ہوں گے۔ بے شک۔ دوسری احادیث میں ہے انہو من اہل بیت، کہ وہ اہل بیت سے ہوں گے۔ اور تیسری جو گروہ ہے احادیث کی، ان میں ہے انہو من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان تو اللہ۔ آل محمد سے ہوں گے۔
اس سے اور بلند اور اوپر جائے تو احادیث میں موجود ہے کہ جناب ام سلمہ سے یہ روایت، اور برادران اہل سنت کی ہے روایت، ان کی جو ہے وہ کتابیں میں موجود ہے، کہ جناب ام سلمہ کہتی ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا. یہ روایت قتادہ ایک بہت ہی مشہور و معروف مفسر ہیں برادران اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا المہدی حق، کیا امام مہدی کا آنا، ان کا وجود، ان کا ظہور یہ حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل بے شک حق ہے، اس لیے کہ جناب ام سلمہ نے رسول اسلام سے یہ روایت نقل کی ہے. میں نے پوچھا کہ مہدی کس خاندان سے ہوں گے، کس قبیلے سے ہوں گے؟ صحیح انہوں نے کہا وہ قریش سے ہوں گے. صحیح تو اب ظاہر بات ہے قریش کی بہت ساری شیقیں ہیں، بالکل بہت سارے اس میں خاندان جو ہے وہ بنے قبیلہ قریش میں. صحیح تو میں نے پوچھا قریش میں کس خاندان سے، کس قبیلے سے؟ جی تو کہا بنی ہاشم سے. صحیح قل تو من ای بنی ہاشم، بنی ہاشم میں بھی کئی خاندان ہیں، ان میں سے کس قبیلے سے، کس گھرانے سے؟ انہوں نے کہا عبد المطلب کے گھرانے سے. سبحان تو اللہ جناب عبد المطلب وہ کئی فرزند ہے، جی اب ان میں سے کس فرزند؟ صحیح تو کہا کہ جناب ابو طالب کی نسل سے ہوں گے. سبحان اللہ تو اب جناب ابو طالب فرزند ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے. اللہ اکبر اور ہم سب جانتے ہیں کہ مولائے کائنات نے بھی متعدد شادیاں کی اور آپ کے متعدد جو ہے وہ فرزند متعدد ماؤں سے ہے، جی متعدد بیویوں سے ہے. صحیح تو اب مولائے کائنات کی کس زوجہ محترمہ سے امام زمانہ علیہ السلام جس نسل سے تعلق رکھیں گے وہ کون ہے؟ جی تو اسی لیے فرمایا اس حدیث میں بھی اور متعدد اہل سنت اور اہل تشیع کی حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا من ولد فاطمہ، سبحان اللہ کہ امام ہاشمی ہوں گے، ہاشمی ہوں گے، مطلبی ہوں گے، علوی ہوں گے. آخر میں آپ نے فرمایا کہ وہ فاطمہ زہرا کی نسل سے ہوں گے، سبحان فاطمہ زہرا کی اولاد سے ہوں گے. ماشاء اللہ تو امام زمانہ علیہ السلام جو تمام کائنات کے مظلوم و تمام کائنات کے مومنوں اور مسلمانوں کی آس اور امید ہے، جی ان کی سب سے بڑی علامت یہ اور پہچان یہ ہے کہ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوں گے، فاطمہ زہرا کی نسل سے ہوں گے. بے شک اور پیغمبر اسلام نے امام آخر کو، پیغمبر اسلام نے امام آخر کو فاطمہ زہرا کی نسل سے تعارف کرا کر یہ بتایا، جس زمانے میں پیغمبر اسلام یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے پیغمبر اسلام کی کوئی اولاد موجود نہیں تھی، اولاد نرینہ جس کو کہتے ہیں فرزند، کوئی بیٹے موجود نہیں تھے، جو آپ کے فرزند تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا. اسی لیے لوگ آپ کو طعنہ دیتے تھے ابتر کا، کہ جس کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوا. جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اور کوثر کے بہت سارے معنوں میں سے ایک معنی جی جس کو برادران اہل سنت کے عظیم مفسر علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا کہ صحیح تیسرا معنی ہے کوثر کا اولادہو، کی آپ کی اولاد. اور انہوں نے لکھا کہ دیکھو کتنے اہل بیت کو، سیدوں کو قتل کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود والعالم ممتلئ منہم، کہ سبحان پوری اللہ دنیا جو ہے وہ میں ظاہرہ اور رسول اسلام کی نسل سے پور ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو کتنے بڑے بڑے عظیم عالم اس میں پیدا ہوئے ہیں، کل باقر والصادق والقادم والرضا سبحان اللہ علیہم السلام سبحان اللہ والنفس. امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام قادم علیہ السلام، ایسے ائمہ اور ایسے عالم اس نسل مبارک نسل طیبہ میں پیدا ہوئے. تو اللہ پیغمبر اسلام جب آپ کے دشمن آپ کو یہ طعنہ دے رہے تھے کہ یہ نسل ختم ہو جائے گی، آپ کا دین مٹ جائے گا اور کوئی ان کے وارث نہیں بچے گا، اس لیے کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے بیٹی سے نہیں، اس وقت پیغمبر اسلام نے ساری دنیا کو اور اپنے دشمنوں کو یہ بتایا
کہ تم یہ غلط تصور کر رہے ہو کہ یہ دین مٹ جائے گا اور میری نسل ختم ہو جائے گی. مجھے اللہ تعالیٰ نے کثرت اولاد دی ہے فاطمہ زہرا کے ذریعے سے. سبحان اللہ. میری نسل باقی رہے گی. جو میرے دشمن ہے اللہ کا وعدہ یہی ناشانیہ کا ہوا لفتر، تمہارے دشمن جو ہے ان کی نسل مٹ جائے گی. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر قیامت تک کسی کی نسل باقی رہے گی تو وہ میری نسل باقی رہے گی. سبحان اللہ. اور وہ میری نسل جس شہزادی کے ذریعے سے باقی رہے گی، جس مقدس ذات کے ذریعے سے باقی رہے گی، وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے. اور انہی کی نسل میں آخری امام، آخری جو ہے وہ رہبر آنے والا ہے امام مہدی. انہی کے بیٹے ہوں گے، انہی کی نسل سے ہوں گے، انہی کی ذریت سے ہوں گے کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے. تو پیغمبر اسلام نے امام مہدی کا فاطمہ زہرا کی نسل سے ہونے کا تعارف کرا کے دو عظیم پیغام دیا. ایک تو جتنے بھی جو ہے وہ مہدیت کے جھوٹے ہوں جو فاطمہ زہرا کی اولاد سے نہ ہو وہ سب جھوٹے ہیں. اور پھر دوسرا پیغام یہ ہے کہ قیامت تک میری نسل باقی رہے گی اور یہ امامت اور ہدایت اور رہبری کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا. یہ دو اہم پیغام پیغمبر اسلام نے فاطمہ زہرا کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا کو دیا. یہ نسل مبارک، نسل طیب ہے، یہ باقی رہے گی، جاری رہے گی، ساری رہے گی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اسی لیے پھر دوسری اور احادیث میں اور اس جو یہ دائرہ تھا اس دائرے کو اور تنگ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ مہدی جو ہوں گے فاطمہ زہرا کی نسل سے ہوں گے. اس کے بعد جب اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کس کے بیٹے ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے لال حسین کے 90 فرزند ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فاطمہ زہرا کے بیٹے ہوں گے، امام حسین کی صلب سے ہوں گے اور ان کے 90 فرزند ہوں گے. اس کے بعد اب کسی دعوے دار مہدی جو آئے گا اگر انسان کو ان آیات اور روایات کا علم ہے تو کبھی بھی اس کے تعین میں، اس تشخص میں، اس کی معرفت میں وہ دھوکہ نہیں کھائے گا. اور یہی احادیث پیغمبر اسلام ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا امام مہدی کے صفات اور کمالات، ان کے خاندان اور ان کی نسل، ان کے آباء و اجداد کے بارے میں، کہ جس کی بنیاد پر جتنے بھی جھوٹے پیدا ہوئے مہدی کے دعوے دار سب کچھ دن کے بعد اس دنیا سے مٹ گئے، ختم ہو گئے اور دنیا ایک حقیقی اور سچے امام مہدی کا انتظار کر رہی ہے. اور وہ جلد آنے والا ہے کہ جب انشاءاللہ امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، آپ کی حکومت اس دنیا میں قائم ہوگی اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، پر ظلم و جور نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی قبلہ مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے. بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا اور اس مہم موقع پر، چونکہ شہادت حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا موقع بھی ہے، تو بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. دوسرا سوال، چونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تقریباً 10-12 منٹ، تو سوال دوسرا یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو امام کن لوگوں سے انتقام لیں گے؟ چونکہ انتقام ظاہر ہے کہ خون کا لیا جاتا ہے، تو کیا یہ فقط خون امام حسین علیہ السلام کے انتقام لیں گے یا اس میں خون حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ بھی، ان کا بھی امام انتقام لیں گے؟ اگر اس سوال پہ آپ وضاحت فرمائیں. بہت اچھا اور بہت عمدہ اور بہت ضروری سوال ہے. جی مناسبت اور ایام ہے. شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ رضیہ مردیہ محدثہ عذرا بطول مبارکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے میں تمام سامعین کو ان کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں یہ تعظیم مظلومانہ شہادت پر. مولا سلامت رکھے آپ کو. امام زمانہ علیہ السلام جب فاطمہ زہرا کی نسل سے ہیں، ان کا عظیم تعارف یہ ہے کہ آپ فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں. جی. اور جب آپ آئیں گے اپنی حکومت الہی اقتدار قائم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے مقابلے میں بہت سارے ظالمین، غاصبین، جن کی حکومت اس زمانے میں ہوگی، جو حق کو پہچان کر بھی اس کا انکار کریں گے
इमाम उनसे जंग भी करेंगे और जंग करके उनका खात्मा जालिमीन का करेंगे और अपना इख्तिदार और अपनी हुकूमत जो इलाही हुकूमत होगी उसको कायम भी करेंगे। बेशक। लेकिन एक पहलू जो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हुकूमत का, उसमें थोड़ी सी ज़्यादती और गलत तस्वुर ये पैदा कर दिया गया है कि इमाम जब अपनी हुकूमत कायम करेंगे तो नौज़ बिल्लाह जालिम और जाबिर बादशाहों की तरह बेतहाशा और बेहिसाब बेदरीग आप खून बहाएंगे, बहुत सारे लोगों को कत्ल करेंगे और आपका इख्तिदार और हुकूमत उसी कत्ल और गारतगरी की बुनियाद पर और तलवार की बुनियाद पर, असलहे की बुनियाद पर कायम होगी। जबकि जो आयतें करीमा मैंने जो है आपकी खिदमत में पेश की है कि अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी अर्सला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जो है अपने पैगंबर को दीन हक और हिदायत देकर भेजा है जिसके जरिए से वो दीन हक को गालिब करेंगे। ये नहीं फरमाया मैंने असलहा देकर भेजा है, मैंने तलवार देकर भेजी है, मैंने लश्कर और अस्कर देकर भेजा है। तो जो अल्लाह अपने रसूल को हिदायत और दीन हक देकर भेज रहा है कि वो उसके जरिए से दीन इस्लाम को गालिब करें, उसी दीन इस्लाम को इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गालिब करना है। तो पैगंबर इस्लाम के सिफात और कमालात और सीरत और सुन्नत पर अमल करते हुए इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ तलवार के जरिए से, ताकत के जरिए से, असलहे के जरिए से अपनी हुकूमत या अपना इख्तिदार कायम नहीं करेंगे, बल्कि आप वारिस हैं पैगंबर इस्लाम के कि जिनको अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप खुल्के अज़ीम पर फायज हैं। ये नहीं फरमाया कि आप सबसे बड़े बहादुर हैं, सबसे ज्यादा तलवार चलाने वाले हैं, सबसे ज्यादा फतह करने वाले हैं, नहीं फरमाया आप खुल्के अज़ीम पर फायज हैं। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी कायनात के रसूल रहमत के जानशीन हैं, तो आप भी इमाम रहमत हैं। बेशक। पैगंबर इस्लाम साहिब खुल्के अदीम हैं, आप उस साहिब खुल्के अदीम के वारिस और जानशीन हैं, उनके फर्जंद हैं। तो आप अखलाके नबवी का मुजाहरा करके अपनी हुकूमत कायम करेंगे और लोगों को दीन इस्लाम की तरफ दावत देंगे, अपनी इमामत और बैत की तरफ दावत देंगे। तो तलवार से कम लोग आपके सामने अपना सर झुकाएंगे इमाम के अखलाक को देखकर, इमाम के किरदार को देखकर, इमाम के इल्म को देखकर, इमाम की रहमत को देखकर, इमाम की रऊफत को देखकर, इमाम की शफकत को देखकर, इमाम की मोहब्बत को देखकर लोगों के दिल भी झुकेंगे और आपकी खिदमत में लोगों के सर भी झुकेंगे। सुभान अल्लाह। तो इसलिए एक ये कि इमाम ज़माना इस्लाम जब आएंगे तो आप जंग करेंगे, यकीनन जो हक को जान लेने के बाद, उसकी मार्फत के बाद जो इनकार करेंगे इमाम, उनसे जो है वो जंग करेंगे, उनसे जिहाद करेंगे। और इसके लिए खुद सही बुखारी से लेकर तमाम सही तरीन और मोतबर तरीन जो है अहले सुन्नत की किताबें इसी तरीके से शियों में कि आपके ज़ुहूर से पहले खुद जनाब ईसा नुज़ूल फरमाएंगे, जो कि अल्लाह ताला ने इसी हिकमत और मसलहत के तहत अब तक उनको जिंदा रखा है। जब वो आएंगे तो आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ी तादाद जो है ईसाइयों की है, सबसे ज्यादा इख्तिदार और सलाह उनके पास है। तो जब आएंगे जनाब ईसा और वो आने के बाद जब ईसाइयों को दावत देंगे इमाम की बैत की तरफ, तो वो खुद ब खुद जो बड़ी ताकतें हैं, बड़ी तादाद में जो ईसाई मौजूद है, वो खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के इख्तिदार को मान लेंगे, आपकी बैत में शामिल हो जाएंगे और आपकी बैत कर लेंगे। अब एक मसला है इंतकाम का कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब इंतकाम लेंगे तो जाहिर सी बात है, चूंकि खूने नाहक बहाया गया है और कुरान मजीद ने आवाज दी मन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना, बेशक। तो हमने जो मज़लूम कत्ल किया गया, हमने उसके वली को हमने ये हक दिया है कि वो उसका इंतकाम ले। सही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मज़लूमाना शहादत का इंतकाम अगरचे जनाब मुख्तार ने लिया, एक तो वो आपके वाली नहीं थे, आपके वारिस नहीं थे, लेकिन जिस तरह से जो हक के इंतकाम है वो अभी हक के इंतकाम पूरा नहीं हुआ है। जनाब मुख्तार ने बहुत अच्छा इंतकाम लिया, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत अपनी इस्तेदाद के मुताबिक लिया है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम खुद इमाम हुसैन के वारिस हैं, खुदा के जानशीन हैं। आप आकर अल्लाह की दी हुई ताकत के एतबार से आप जो है वो इमाम हुसैन के कातिलों से इंतकाम लेंगे। अब इंतकाम के लिए
دو صورتیں ہیں کہ انتقام کس سے لیں گے. جو ظالمین تھے، جو قاتلین تھے، وہ تو مر چکے ہیں، جی تو ان سے کیسے انتقام لیں گے؟ اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ جو مر چکے ہیں، پروردگار کیا ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ بہت ساری روایات اور آیات قرآن مجید کی ہیں کہ جن میں بہت سارے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کیا گیا ہے. بے تو شک اگر ان کو زندہ کیا جا سکتا ہے تو امام حسین کے قاتلوں کو بھی پروردگار دوبارہ زندہ کرے گا بے اور شک. امام زمانہ علیہ السلام ان سے انتقام لیں گے. جی اور دوسرے جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ ومن قتل مظلوما، اس کے ذیل میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ جو کربلا کے جو قاتل تھے، یزیدی تھے، آج جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، امام ان سے انتقام لیں گے. تو پوچھا سائل نے کہ مولا ان سے کیوں انتقام لیں گے؟ ان کی نسل، ان کی ذریت سے کیوں انتقام لیں گے؟ کہا اس لیے کہ وہ ان کے فعل پر راضی ہیں، وہ ان سے اللہ خوش ہیں. اللہ اکبر. اور یہ دونوں جگہ اہل سنت اور شیعوں کے یہاں روایت ہے کہ جو انسان کسی قوم کے فعل سے راضی ہو فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا تو صرف قتل کرنے والے پہ نہیں ہے، اس کے بعد ہے سمیعت بذالک فرضیت، جس نے اس بے کو شک سننا اور اس کے بعد وہ راضی رہی، جی اس کے اوپر بھی لعنت ہے. بے شک. تو جو قتل کیے، جو قتل کرنے پر راضی ہیں، جو اس پر خوش ہیں، اس پر فخر و مباحت کرتے ہیں، گویا وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اگر کربلا کے میدان میں ہم ہوتے تو ہم بھی وہی ظلم کرتے جو ہمارے آباء و اجداد یا جن کو ہم ماننے والے ہیں انہوں نے کیا. تو یقین امام ان سے بھی انتقام لیں گے. بے شک. تو امام حسین کے قاتلوں سے تو انتقام لیں گے ہی، لیکن جنہوں نے امام حسین کی والدہ ماجدہ اللہ جناب اکبر. فاطمہ زہرا پر مدینہ منورہ میں ظلم کر کے، شہزادی کو شہید کر کے اہل اللہ بیت کے اوپر ظلم کی بنیاد رکھی ہے، ظلم کے سلسلے کو جاری کیا ہے، جنہوں نے اساس ظلم و جور اہل بیت کے اوپر قائم کی ہے، بنیاد رکھی ہے، امام زمانہ علیہ السلام سب سے پہلے ان سے انتقام لیں گے. بے شک بے شک. اس لیے کہ کربلا کا واقعہ نہ ہوتا اگر شہزادی کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، مولائے کائنات کی خلافت کو جو غصب کیا گیا ہے، اللہ اگر وہ ظلم مدینے میں نہ ہوتا. شہزادی کی شہادت کیوں ہوئی؟ شہزادی کی شہادت کا سبب صرف ایک ہے کہ آپ سب سے پہلی اور سب سے بڑی مولائے کائنات کی ولایت کی ماننے والی اور مولائے کائنات کے حق اور ولایت کا دفاع کرنے والی تھی. بے شک. مولائے کائنات کی سب سے بڑی مددگار اور حامی آپ تھیں، اور ظالمین کو یہ پتا تھا، معلوم تھا کہ جب تک فاطمہ زہرا موجود ہے تب تک ہم اپنے مقصد میں مکمل طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. بے شک. جبرن ہم مسلط خلافت پر بیٹھ تو سکتے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا کے ہوتے ہوئے کہ جن کو رسول اسلام نے فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی یا من آذاها فقط آذانی، کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. بے شک. یہ تمام احادیث سے پیغمبر اسلام لوگوں کے سامنے تھی کہ جس نے فاطمہ کو، دوسری حدیث ہے رضا اللہ من رضا فاطمہ وغضبہ من غضبها، کہ اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا سے ہے، اللہ کا غضب فاطمہ کی غضب سے ہے. یہ رسول اسلام نے نہیں فرمایا کہ فاطمہ راضی اس سے ہے جس سے اللہ راضی ہے، فاطمہ ناراض اس سے ہے جس سے اللہ ناراض ہے، بلکہ عجیب حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ اس سے راضی ہے جس سے فاطمہ زہرا راضی ہیں، اللہ اس سے غضبناک ہے جس سے فاطمہ زہرا غضبناک ہے. یہ تمام احادیث موجود تھیں اور لوگوں کو معلوم تھا کہ جس سے فاطمہ زہرا راضی ہوں گی اس سے اللہ راضی ہوگا. اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ فاطمہ زہرا اس وقت کس سے راضی ہیں اور کس سے ناراض ہیں. یہاں تک کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جب آپ نے صدق کا مطالبہ کیا اور جب صدق نہیں دیا فغضبت علیہ، جو حدیث غضب ہے وہی لفظ اس حدیث میں موجود ہے کہ فاطمہ زہرا اس حاکم کے اوپر غضبناک ہوئی، اس حد تک غضبناک تھی کہ آپ نے ترک تعلق ختم کر دیا، ان سے بات کرنا ختم کر دیا، کلام کرنا ختم کر دیا، اور یہ وصیت کی کہ میرے
शहादत के बाद इनको मेरे जनाजे में शरीक न होने दिया जाए। इस हद तक आप गज़बनाक रही उन लोगों से। तो इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि जब तक फातिमा ज़हरा मौजूद है तब तक हमारी हुकूमत मजबूत नहीं हो सकती है। इसलिए बेदर्दी के साथ घर में आग लगा के शहजादी कौनैन का पहलू शिकस्ता करके जनाब मोहसिन की शहादत के जरिए से आपको तलवार की न्याम से आपके शिकम मुबारक में मारा, आपके बाजू पर जो है वो कोड़ा मारा। इतना जुल्म और सितम किया कि शहजादी इस बेकसी के आलम में नौहा पढ़ती हुई दुनिया से चली गई। सुब्बत अलैया सुब्बत अलैया लिया। बाबा आपके बाद मुसीबतें बड़ी कि अगर दिनों पे पढ़ती तो मिथले शब तारीख हो जाते। जब हम आज सुनते हैं शहजादी की मुसीबत को, या कोई भी इंसान सुनता है, वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है, अपने जज्बात पर काबू नहीं पाता है कि अगर वो जालिमीन मौजूद हों तो हम उनसे किस बेदर्दी के साथ कैसा इंतकाम ले। तो वो फातिमा ज़हरा का लाल जो पर्दे गैब में है, जब वो फातिमा ज़हरा के मसाइब को सुनता होगा और आपकी टूटी हुई कब्र अतहर पर जब वो जाता होगा कि कब्र अतहर के आम लोगों के लिए मौजूद नहीं है, तो इमाम को कितना दुख होता होगा, इमाम को कितना गज़ब आता होगा। तो इसीलिए रवायात में है कि जब इमाम आएंगे तो शहजादी कौनैन के कातिलों से इंतकाम लेंगे। अब फिर वही बात कि वो तो मर चुके हैं, तो जो अल्लाह ताला जनाब ईसा को ये इख्तिदार व इख्तियार दे सकता है, ओहिल मौता बिइज़्नि ला, कि मैं मुर्दों को अल्लाह के इज़्न से जिंदा करता हूँ। तो जनाब ईसा को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान किया कि हमने ये ताकत व इख्तियार दी थी कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। वही जनाब ईसा, सही बुखारी की रवायत है कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। इमाम ज़माना इमाम होंगे, जनाब ईसा जब मामूम के अंदर ये ताकत है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दे, तो जो इमाम है वो अगर मुर्दों को जिंदा करके फातिमा ज़हरा जो महवरे कायनात है, जो इल्लत कायनात रसूल इस्लाम की भी इल्लत है, जो महवरे ततहीर है, महवरे सदाकत है, महवरे खिलकत है, सब कुछ फातिमा ज़हरा है। नस्ल रसूल इस्लाम की सिलसिले के जारी रखना और उसके बका की जमानत फातिमा ज़हरा है। अगर उनके जालिमों से इंतकाम लेने के लिए इमाम ज़माना को अल्लाह ताला ये ताकत व इख्तियार दे दे कि उनको जिंदा करके उनसे इंतकाम लें, तो किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। और हम यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हाथों शहजादी के कातिलों का इंतकाम लेते हुए वो मंजर दिखाए, ताकि हमारी आंखों को, हमारे दिलों को मौला आपके तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। क़िबला बहुत अच्छे जवाब दिए, आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मौलाना ने जिस तरीके से जवाबात दिया और तवल्ला और तबर्रा की तरफ लोगों को मुतवज्जे किया, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमने पहले भी अब अर्ज़ कर चुके हैं, और हम क्या पूरे उलमाए शिया जो है असास दीन तशय्यो जो है वो दो चीज़ें हैं, एक तरफ है तवल्ला और दूसरी तरफ है तबर्रा। तो हमें तवल्ला और तबर्रा को साथ में लेना है, और ये तबर्रा दर हकीकत ऐसी ही है जैसे तवल्ला के लिए वुज़ू करना, और ये चीज़ यानी जैसे इंसान नमाज के लिए वुज़ू करता है, इसी तरह तवल्ले के लिए ज़रूरी है कि इंसान तबर्रा करे। और हम अल्हम्दुलिल्लाह लानत भेजते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तमाम दुश्मनान पर, अवलीन और आखिरीन पर, और आखिर में वही दुआ करते हैं जो कि हमेशा हमें करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।